السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہماری زندگی کا سب سے اہم رکن ہے، جو ہماری نماز ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے 99% لوگ اس کے بارے میں وہ بنیادی باتیں بھی نہیں جانتے جو جاننا ہمارے ایمان اور ہماری آخرت کے لیے ناگزیر ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ روح، وہ خشوع، وہ سکون نہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے مگر اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ سوچئے ذرا، اگر ہماری نمازیں قبول نہ ہوئیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا سارا دین، ساری عبادت، ساری زندگی کی محنت ایک لمحے میں ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ آج ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے کہ نماز کے وہ مسائل جو 99% لوگ نہیں جانتے۔ ہم اسے صرف ایک خطاب نہیں بلکہ ایک مکمل، گہرا، دل کو چھو لینے والا سبق بنائیں گے تاکہ یہ ہماری زندگی بدل دے۔ سب سے پہلے آئیے ہم نماز کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ نماز صرف رکوع و سجدہ کا نام نہیں ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روک رہی، اگر ہم مسجد سے نکل کر پھر وہی پرانی عادتیں شروع کر دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہماری نماز میں بہت بڑی کمی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے دین کی حفاظت کی۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ستون ٹوٹ جائے تو عمارت گر جاتی ہے۔ نماز ہمارے دل کو پاک کرتی ہے، روح کو جلا بخشتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری نماز ہمارے لیے بھی وہی ٹھنڈک بن سکتی ہے؟ لیکن اس کے لیے ہمیں اسے صحیح طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ اب آئیے ان بنیادی غلطیوں کی طرف جو ہماری نماز کو ضائع کر دیتی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی تعدیل ارکان کا نہ ہونا۔ تعدیل ارکان یعنی ہر رکن کو اپنی جگہ پر ٹھہرنا، سکون سے ادا کرنا۔ سامعین، جلدی جلدی نماز پڑھنا، رکوع میں جھک کر فوراً اٹھ جانا، سجدہ میں پیشانی لگا کر فوراً سر اٹھا لینا، یہ چیزیں تعدیل ارکان کے خلاف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا تو فرمایا صلی فإنک لم تصلی، پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حنفی مسلک میں تعدیل ارکان واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا اور اتنا ٹھہرنا کہ جسم سکون سے ہو جائے۔ قوما یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا بھی فرض کے قریب اہمیت رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ رکوع سے اٹھتے ہی سجدے میں گر جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو کر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں، پھر ربنا لک الحمد کہیں اور پھر سجدے میں جائیں۔ 2 سجدوں کے درمیان جلسہ بھی ضروری ہے۔ وہاں بیٹھ کر رب اغفر لی کہیں۔ اگر یہ سب ٹھیک سے نہ کیا جائے تو نماز ادھوری رہ جاتی ہے۔ ایک اور بہت بڑی غلطی سورہ فاتحہ کی غلط قرأت ہے۔ بہت سے لوگ الحمدللہ رب العالمین کو تو ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو
ضالین کی جگہ ضالین پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، تجوید کی ایسی غلطی جو معنی بدل دے وہ نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ ضالین کا صحیح تلفظ ضاد سے ہے، زا سے نہیں۔ اگر معنی بدل جائیں تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے تجوید سیکھیں، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ نماز میں دنیا کی باتیں سوچنا بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ جس میں مسجد میں ہے دل بازار میں ہے۔ یہ خشوع کے بالکل خلاف ہے۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع دل کی آنکھوں کا اللہ کی طرف جھکنا ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو دنیا کی ہر چیز کو بھول جائیں، صرف اللہ کو یاد رکھیں۔ اگر خیالات آئیں تو فوراً توجہ واپس لائیں۔ ایک جد و جہد ہے، لیکن اس جد و جہد ہی سے نماز قبول ہوتی ہے۔ سجدہ صحیح نہ کرنا بھی ایک عام غلطی ہے۔ صرف پیشانی لگانا کافی نہیں، ناک بھی لگانا ضروری ہے۔ سجدے میں پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے زمین پر لگنے چاہیے۔ سجدہ کمال کا ہو تو دل بھی اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ حنفی مسلک کے کچھ خاص مسائل بھی ہیں جن پر توجہ دینا ضروری ہے۔ امام کے پیچھے قرأت نہ کرنا۔ حنفی مسلک میں مقتدی خاموش رہے۔ قرآن میں ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، یعنی سنو اور خاموش رہو۔ امام قرأت کر رہا ہو تو مقتدی صرف سنے، آمین آہستہ کہنا۔ حنفیہ کے نزدیک آمین آہستہ کہی جائے گی، رفع یدین نہ کرنا۔ حنفی مسلک میں صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، باقی تکبیروں میں نہیں۔ ہاتھ ناپ کے نیچے باندھنا، یہ سب حنفی فقہ کے مطابق ہے۔ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ معزز سامعین، وتر کی نماز کا خاص طریقہ بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ وتر کی 3 رکعت ایک سلام سے پڑھی جاتی ہے۔ قنوت واجب ہے اور قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ قنوت رکوع کے بعد پڑھتے ہیں، جو غلط ہے۔ یہ مسائل جاننا ضروری ہے تاکہ ہماری نماز مکمل ہو۔ اب آئیے ان سنتوں کی طرف جو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور جو ہماری نماز کو مکمل کرتی ہیں۔ نماز کے بعد ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا، درود شریف پڑھنا، سنتوں کا اہتمام، مسواک کرنا۔ نماز سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے۔ سترہ رکھنا، یعنی سامنے کوئی رکاوٹ رکھنا تاکہ کوئی آگے سے نہ گزر جائے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہماری نماز کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ نماز کی قبولیت کے راز کیا ہیں؟ اخلاص، خشوع، حلال رزق اور سنت کے مطابق نماز۔ اخلاص یعنی صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا۔ خشوع یعنی دل کی حاضری۔ حلال رزق یعنی وہ کھانا جو حلال ہو، اس سے نماز قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز وہ نہیں جو تم پڑھتے ہو، بلکہ وہ ہے جو تمہیں بدل دے۔ نماز ہمیں بدل دے، ہمارے کردار کو بدل دے، ہمارے اخلاق کو بدل دے۔ اگر نماز نے ہمیں نہیں بدلا تو سمجھ لیں کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ محترم حضرات، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم صرف نماز پڑھنے والے بنیں گے یا نماز قائم کرنے والے۔ نماز قائم کرنے والا وہ ہے جو نماز کو زندگی کا حصہ بنا لے، اسے وقت پر ادا کرے، صحیح طریقے سے ادا کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ آج ہم عہد کریں کہ آج ہم اللہ کے سامنے وعدہ کریں کہ ہم نماز سیکھیں گے، صحیح پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو نماز کا صحیح طریقہ بتائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو صحیح بنا دے، ہمیں خشوع نصیب فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے
اس موضوع کو مزید گہرائی سے سمجھیں۔ نماز کیسے ہماری زندگی کا مرکز بن سکتی ہے؟ سوچئے، دن میں 5 وقت اللہ ہمیں بلاتے ہیں، یہ 5 بار ملاقات ہے۔ اگر ہم ان ملاقاتوں کو جلدی جلدی ختم کر دیں تو کیا یہ ملاقات کہلائے گی؟ نہیں۔ جیسے کوئی مہمان آئے اور ہم اسے فوراً واپس بھیج دیں، کیا وہ خوش ہوگا؟ اللہ تعالی ہمارے رب ہیں، ہمارے مالک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے سکون سے کھڑے ہوں، ان سے بات کریں، ان سے مانگیں۔ تعدیل ارکان اسی لیے ضروری ہے۔ رکوع میں جب ہم جھکتے ہیں تو گویا ہم اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں۔ اگر ہم تیزی سے جھکیں اور اٹھیں تو یہ اعتراف ادھورا رہ جاتا ہے۔ حنفی فقہا نے اسے واجب قرار دیا ہے کیونکہ نماز کی روح ہے۔ ایک مثال دیکھیے، ایک شخص روزانہ نماز پڑھتا ہے لیکن ہمیشہ جلدی جلدی، اس کی نماز میں سکون نہیں، نتیجہ وہ گناہوں سے نہیں رکتا۔ دوسرا شخص تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی نماز لمبی ہوتی ہے، سکون سے ہوتی ہے، وہ خود بخود گناہوں سے بچتا ہے۔ کیونکہ نماز نے اس کے دل کو بدل دیا۔ یہی فرق ہے۔ قومہ اور جلسہ کو بھی اسی طرح سمجھیں۔ رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا اللہ کی تعریف ہے، ربنا لک الحمد کہنا۔ اگر ہم اسے چھوڑ دیں تو نماز میں خلل آتا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، وہاں اللہ سے مغفرت مانگنا، یہ سب اللہ کے ساتھ ہماری گفتگو ہے۔ سورہ فاتحہ پر مزید بات کریں، یہ نماز کی بنیاد ہے۔ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر صراط الذین انعمت علیہم تک ہر لفظ کا صحیح تلفظ ضروری ہے۔ ضالین کو ظالین پڑھنا ایک بڑی غلطی ہے۔ ضاد عربی حرف ہے، اس کا تلفظ زبان کو دانتوں سے لگانے سے آتا ہے۔ اگر ہم ذا کہیں تو معنی گمراہ ہونے والوں سے بدل جاتا ہے۔ تجوید کے اصول بتاتے ہیں کہ ایسی غلطی نماز کو باطل کر سکتی ہے، اس لیے ہر نماز سے پہلے فاتحہ کو آئینہ کی طرح دیکھیں، درست کریں۔ نماز میں دنیا کی باتیں سوچنے کا علاج کیا ہے؟ شروع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت کریں کہ میں صرف اللہ کے لیے کھڑا ہوں۔ اگر خیال آئے تو توجہ واپس لائیں، یہ عمل بار بار کریں تو دل حاضر ہو جائے گا۔ سجدے کی بات بہت اہم ہے۔ سجدہ اللہ کے سامنے سب سے زیادہ جھکنے کا نام ہے۔ صرف پیشانی لگانا کافی نہیں، ناک بھی زمین سے لگنی چاہیے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھیں، گھٹنے الگ الگ، پاؤں سیدھے۔ سجدے میں سبحان ربی العالی کم از کم 3 بار کہیں۔ اگر سجدہ ٹھیک نہ ہو تو نماز ادھوری ہے۔ حنفی مسلک میں امام کے پیچھے قرأت نہ کرنے کا حکم قرآن سے ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ حکم سننے اور خاموش رہنے کا ہے۔ اگر مقتدی بھی قرأت کرے تو امام کی قرأت پر توجہ نہیں ہوگی۔ آمین آہستہ کہنے سے امام کی دعا میں شامل ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ رفع دین صرف ابتدا میں، باقی میں نہیں۔ ہاتھ ناپ کے نیچے باندھنے سے نماز میں استحکام آتا ہے۔ یہ سب حنفی فقہ کی روشنی میں ہے جو ہمارے علاقے میں رائج ہے۔ وتر کی نماز پر مزید روشنی ڈالیں۔ وتر رمضان میں بھی اور سال بھر بھی پڑھی جاتی ہے۔ 3 رکعت ایک سلام سے۔ پہلی 2 رکعت میں فاتحہ کے بعد کوئی سورت، تیسرے میں فاتحہ کے بعد قنوت۔ قنوت رکوع سے پہلے پڑھیں۔ قنوت کی دعا اللہم اہدنا فیمن ہدیت الی آخری، یا پھر جو اللہم انا نستعینک و نستغفرک سے شروع ہوتی ہے۔ اگر قنوت چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کریں۔ یہ تفصیلات جاننا ضروری ہے تاکہ وتر بھی درست ہو۔ اب سنتوں کی بات۔ نماز کے بعد اذکار: سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔
یہ اذکار نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ مسواک کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک سے منہ پاک ہوتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے۔ ستھرا رکھنا تاکہ نماز میں خلل نہ آئے، یہ چھوٹی سنتیں بڑا ثواب دیتی ہیں۔ نماز کی قبولیت کا راز اخلاص سب سے بڑا راز ہے۔ ہر عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، اگر دکھاوا ہو تو قبول نہیں۔ خشوع دل کی حالت ہے۔ حلال رزق سے نماز قبول ہوتی ہے، اگر حرام کھائیں تو نماز قبول نہیں۔ سنت کے مطابق نماز یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کردہ طریقے سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول یاد رکھیں، نماز وہ نہیں جو تم پڑھتے ہو بلکہ وہ جو تمہیں بدل دے۔ نماز ہمیں صبر سکھائے، ایمان مضبوط کرے، دنیا سے بے رغبت کرے۔ اب سوچئے ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر ہم آج سے نماز درست کریں تو اللہ ہمیں جنت دے گا، اگر نہیں تو سوچئے قبر میں کیا حال ہوگا۔ آج عہد کریں میں نماز سیکھوں گا، صحیح پڑھوں گا، گھر میں، مسجد میں، ہر جگہ سکھاؤں گا، اپنے بچوں کو نماز کا ماڈل بناؤں گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ نماز کی اہمیت پر مزید غور کریں۔ نماز وہ عبادت ہے جو فرشتوں نے بھی سیکھی۔ اللہ نے آسمانوں پر نماز قائم کی، یہ ہمارا معراج ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج تھا، ویسی ہماری نماز روزانہ کا معراج ہے۔ اگر ہم اسے جلدی جلدی پڑھیں تو معراج ادھورا رہ جاتا ہے۔ تعدیل ارکان اس معراج کو مکمل کرتی ہے۔ ہر رکعت میں اللہ سے بات چیت ہوتی ہے۔ فاتحہ میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سورہ میں ہم اس کی ہدایت مانگتے ہیں، رکوع میں عظمت کا اعتراف، سجدے میں مکمل اطاعت۔ ایک شخص کی کہانی سوچئے، وہ 60 سال نماز پڑھتا رہا لیکن جلدی جلدی قبر میں پوچھا گیا تو کہا گیا تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی۔ دوسرا شخص جو تعدیل کے ساتھ پڑھتا تھا اسے جنت کی بشارت ملی۔ یہ فرق صرف طریقے کا ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے، آج سے بدلیں، حنفی مسائل پر عمل کریں تاکہ ہمارا مسلک بھی درست ہو۔ امام کے پیچھے خاموشی سے نماز پڑھیں، آمین آہستہ، ہاتھ ناک کے نیچے۔ یہ چھوٹی باتیں بڑا اثر رکھتی ہیں۔ وتر پر مزید قنوت میں اللہ سے دعا کریں، امت کی ہدایت مانگیں، یہ وتر کو خاص بناتا ہے۔ سنتوں کو اپنائیں، نماز کے بعد ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ مسواک سے صفائی، ستھرا سے حفاظت، یہ سب نماز کو پوری کرتے ہیں۔ قبولیت کے راز پر مزید اخلاص یعنی نیت خالص، خشوع یعنی آنسو، دل کی گرمی، حلال رزق یعنی روزی حلال ہو تو نماز قبول، سنت پر عمل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، یہ سب مل کر نماز کو قبول کراتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہمارا نعرہ بنے، نماز ہمیں بدل دے۔ معزز سامعین، آئیے ہم سب مل کر نماز قائم کریں، گھروں میں، محلات میں، معاشروں میں نماز کا چراغ جلائیں۔ اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں خشوع پیدا فرمائے، ہماری آخرت سنوارے، آمین یا رب العالمین۔